15 ذی القعدہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس زمانے کی دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر ایسا شاہانہ جاہ و جلال تھا جو دکھائی دینے والے کو دکھائی دے جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ ہی آپ میں کوئی تکبر تھا، نہ ہی کوئی بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی۔ آپ کا لباس سادہ سا، کھانا معمولی تھا، آپ نہایت تواضع والے انسان تھے، لونڈے غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، نوکروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے، رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا، نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دے، مگر آپ نے منع فرمایا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا کہ مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا۔ فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی بادشاہ اپنے نوکروں سے کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اور اب بات کریں اللہ کی قدرت کی کہ انسان کا جسم اللہ نے بڑی حکمت سے بنایا ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی، جن میں ایک نشانی رگیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار رگیں بنائی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچاتی ہیں۔ یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے اور زمین کے چاروں طرف لپیٹا جائے تو انہیں 3 مرتبہ زمین کے چاروں طرف لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت ہے کہ اتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں سمودی ہیں۔ اور طواف کے 7 چکر لگانا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگا اور پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چکروں میں اپنی حالت پر چلے۔ اب رمل کیا ہوتا ہے یہی جاننے کے لیے آپ سب جوائن کیجئے۔ جو بہنیں حج عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہی ہیں اور جا چکی ہیں حج کے لیے، وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں ہمارا چینل۔ اور چینل کو جوائن کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ایک نمبر ڈائل کر کے لکھنا ہے کہ ہمیں چینل جوائن کرنا ہے، لنک دے دیجئے۔ اور وہ نمبر ہے 0333130829 جہاں ہم بات کرتے ہیں حج عمرے کے تمام مسائل اور فضائل پر، زیارات پر، اور تمام وہ چیزیں جو ہمیں سیکھ کر حج عمرہ کرنا ہے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم کہ ہمیں معلوم ہو جائے کیا جائز ہے کیا ناجائز، کیا پاکی ہے کیا ناپاکی، اور کیا حلال ہے کیا حرام۔ اور داہنی طرف سے تقسیم کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے دائیں طرف ایک دیہاتی تھا، بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا دائنی طرف والا زیادہ حقدار ہے، یعنی سیدھے ہاتھ والا زیادہ حقدار ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، یہ نماز گھر میں برے داخلے کو روک دے گی، اور جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کیا کرو، یہ برے نکلنے کو روک دے گی۔ اور قرآن کا بھلا دینا، یہ لوگ جو زبردستی اپنے بچوں کو حفظ کروا دیتے ہیں نا، میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ بچیوں نے حفظ کیا اور آج انہیں یاد بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کا بھول جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا، اور دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور خشک سالی ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اس قدر حسین و خوبصورت ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز یعنی کھیرا استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اور آج ماں باپ کے بارے میں نصیحت دیتا ہے قرآن، تو یاد دلاتے چلیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقے میں آج ہم جس سنت اور جس ادب کی بات کریں گے جو ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں لے کر چلنا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، خاص طور پر ماں کے حقوق کیا ہیں،
پچھلے ہفتے ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی، آج ہم خالصتاً صرف اور صرف ماں کے حقوق پر بات کریں گے۔ تو ضرور جوائن کیجیے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ، جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں سیرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا 5 منٹ میں۔